کیا ہے ہانیہ؟ وہ تم سے ہاتھ ملا رہا تھا، ہاتھ تو ملا لیتی، آج مجھے تمہاری اس حرکت نے بہت شرمندہ کیا۔ وہ ورلڈ فیمس بزنس ٹائکون بہرام ملک ہے، جس کا نام دنیا کے امیر ترین لوگوں میں دھوم مچا دی ہے۔ تمہارے انکل کو کامیابی کا چانس دے کر انہیں شہرت اور کامیابی کی بلندیوں تک پہنچانے والا ہے، اور اس ہستی کو تم اس طرح اگنور کر کے آئی ہو۔ ٹو مچ ڈارلنگ، جاؤ اس کے پاس اور ایکسکیوز کر کے ہاتھ ملاؤ۔ ہر سب اس سے دبے لہجے میں ناراض ہوتے شکوہ کر رہے تھے، اور ہانیہ ان کی پشت پہ کھڑے سامنے بہرام ملک، جس کا رخ ان کی ہی طرف تھا۔ وہ کسی ماڈل اور دوسرے لوگوں سے سنجیدگی کے ساتھ سپاٹ لہجے میں باتیں کر رہا تھا، بلکہ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ باتوں کے دوران اسے ہی دیکھ رہا ہو۔ اس کے انکل اور ہادی اس کے پاس ہی کھڑے مسکرا کر کسی عجوبے کی طرح اسے دیکھ رہے تھے۔ ہانیہ کو لگا کہ اس کی نظریں اس کے آر پار ہو رہی ہیں۔ اس کی گہری نیلی آنکھوں میں اپنے نظر انداز کیے جانے پر غصے کی سرخی تھی، اس کی تیزی نظروں کی تپش، اس کے پرفیوم کی خوشبو۔ وہ اسے پہچان گئی تھی کہ یہ وہی شخص تھا، پر وہ اتنا امیر ہو کر اس کے ساتھ اس قدر گھٹیا حرکت کیوں کرے گا؟ اس کا اور ہادی کا نکاح کیوں رکوائے گا؟ اس سے گن پوائنٹ پر نکاح نامہ سائن کیوں کروائے گا؟ ان سب سوالوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، مگر وہ بھی کسی حال میں یہ تمام جوابات لینا چاہتی تھی۔ سوری ڈیڈ، میں بھی بات کرتی ہوں، مسکرا کر کہتی۔ اعتماد سے اوپری دانت نبکے دانتوں سے نیچے والے دانتوں کے ساتھ جما کر وہ بہرام کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ اس کے پیچھے ہی حارث صاحب بھی مسکراتے ہوئے آئے، کہیں وہ کوئی بدتمیزی نہ کر دیں۔ اس کی تیز طبیعت سے واقف جو تھے۔ ایکسکیوز می مسٹر بہرام ملک، کیا میں آپ کے 2 منٹ لے سکتی ہوں؟ کچھ بات کرنی ہے۔ اس کے نرم لہجے میں بات کرنے پر جہاں سب کی نظریں اٹھی تھیں، وہیں بہرام کی آنکھیں بھی مسکرائی تھیں۔ وہ دیکھ کر اس کی اتنی بے باکی پر حیران ہو گیا تھا کہ یہ وہی کانچ کی گڑیا ہے جسے اس رات میں نے وہ آیا ہی تو اس کے لیے تھا، پھر بات کیوں نہ کرتا؟ اپنا تعارف کروانا پسند کریں گی؟ اس نے کریم کو دیکھا جس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کمینے، گھر میں گھس کر نکاح کرتے وقت تو میرا تعارف تمہیں یاد تھا، اور اب دنیا کے سامنے بھولے بن رہے ہو۔ ہانیہ جان بوجھ کر دل میں اس سے مخاطب ہوئی تھی، مگر یہ اس کی غلط فہمی بھی تو ہو سکتی تھی، اس لیے بنا کسی ثبوت کے وہ اسے کچھ بھی کہہ سکتی تھی، نہ ہی اس کی سیدھی انسلٹ کر کے اپنے باپ اور انکل کو بتا سکتی تھی کہ دیکھو اس کمینے کو جس نے مجھے پاگل بنا دیا تھا۔ کوئی مجھ پر یقین نہیں کر رہا تھا، سب مجھے پاگل سمجھ رہے تھے، یہ ایسے ہی سب کو متوجہ کرتی ہے، تبھی تو اس کا باڈی گارڈ ہماری طرف دیکھتا بھی نہیں۔ سونیا اور تانیہ کی آواز اس کے کانوں تک آئی، کانوں میں پڑی تھی۔ وہ تم جیسوں کو پوچھے گا بھی نہیں، اور اگر ہاں اس نے پوچھا بھی تو اس سے تھپڑ اس کے بعد سر قلم کروا دیتی، اس کا نہ رہے گا باس اور نہ بجے گی بانسری۔ کسے ختم؟ ہانیہ دل میں سوچتی ہوئی ان دونوں سے بولی تھی، میں ہانیہ خان، حارث خان کی بیٹی۔ اور اس نے مسکراتے ہوئے بغیر ہاتھ ملائے اپنا تعارف کروایا، جس پر ہادی نے نظریں گھمائیں۔ سب کی نظریں ہانیہ پر تھی۔ وہ اس کے اچانک گفتگو کے بیچ ہی گھسنے پر بیزاری سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہاں، اپنا تعارف مت کروائیے گا، سب جانتے ہیں آپ کو، تو ظاہر ہے میں بھی جانتی ہوں گی۔ اسے منہ کھولتے ہوئے دیکھ کر وہ جلدی سے بولی تو بہرام نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا، جس کے نام کے آگے ورڈ فیمس لگے انہیں تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مس ہانیہ خان، اتنی تو پڑھی لکھی آپ ہوں گی۔ اس کے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں وہ لب پیچ گئی۔ میں یہ کہنے والا تھا کہ میں بس 20 منٹ کے لیے فواد صاحب کی ریکویسٹ پر یہاں آیا ہوں، اور اب شاید میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ میری رابرٹس بزنس ٹائکون کے ساتھ میٹنگ ہے۔ اور اس کے جواب پر سب مایوس ہوئے، اور فواد صاحب ہانیہ کو سامنے سے ہٹا کر آگے بڑھے۔ وہ خون خوار نظروں اور سرخ چہرے کے ساتھ بہرام کو گھور رہی تھی۔ ان کی میٹھی گفتگو نیوز اور ہیڈ لائنز کی زینت بن رہی تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے اور میری پارٹی کو رونق بخشی۔ بہرام ملک، کبھی اپنے فادر صاحب سے بھی ملنے کا موقع بھی دیجیے گا، وہ ظفر ملک سے ملنے کے بہت خواہشمند تھے۔ بہرام نے کوئی جواب نہ دیا، اور کریم کے آگے بڑھ کر فلائٹ بک ہونے کا بتانے پر سب سے ایکسکیوز کرتے وہاں سے نکل گیا، اور اس نے اپنے لبوں میں دبا سگار سلگایا، اور جس طرح ہانیہ خان سلگ رہی تھی۔ ہانیہ، مجھے سمجھ نہیں آتا یہ فالتو بات کر کے تمہیں اس کے 10 منٹ ویسٹ کر کے کیا ملا؟ تمہاری دماغی حالت ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ فواد صاحب ناراض ہو کر بولے تو حارث صاحب نے بھی افسوس سے اسے دیکھا۔ وہ 20 منٹ فواد کے لیے بہت قیمتی تھے۔ ان 20 منٹوں میں وہ ہادی کو اس کے پاس جاب دلوا سکتا تھا۔ وہ ناراضگی سے کہنے لگے۔ ہادی بھی ایک خفا نظر اس پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ تم انجوائے کرو، میں فواد کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے چلے گئے، اور ہانیہ کو رونا آنے لگا تھا، اور اس کا دل کہہ رہا تھا کہ جائے اور 3-4 تھپڑ بہزاد کے منہ پر مارے، جس سے بہت جھگڑا کرنے کا دل چاہ رہا تھا، پر وہ وہاں نہیں تھا۔ پھر سے باڈی گارڈ کے لیے بکواس کرنے
آنے والی ہے۔ وہ تانیہ کو مسکراتا ہوا اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر دانت پیستی ہوئی اس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے پلٹی اور بیک سائڈ ڈور سے سب کی نظروں سے بچا کر نکلی۔ وہاں گارڈز اور سیکیورٹی کھڑی تھی اور پیچھے کا ڈور لاک تھا جس کا کوڈ ہانیہ کو یاد تھا۔ ایک بار پھر میں بری بن گئی ہوں۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے سب کے گھر کی حدود دور جا رہی تھی اور اس کا ارادہ کسی کلب میں جانے کا تھا اور خوب سارا رونے کا تھا۔ یہ سوچنا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیوں سب مل کر اسے کمزور کرنے کے چکر میں ہیں، پر یہ تو صاف ظاہر تھا کہ یہ وہی تھا، اس کے ساتھ زبردستی نکاح کرنے والا۔ مگر بہرام مرگ ایسا کیوں کرے گا؟ اس کی کیا دشمنی مجھ سے؟ ہم تو ملے بھی پہلی بار ہیں، پھر یہ سب کیوں؟ ہو سکتا ہے یہ ہو نہ ہو، کوئی اور ہو۔ نہیں، وہ دونوں کی آنکھیں، دونوں کا سرد لہجہ اور پرفیوم کی خوشبو میں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ وہ چیخ اٹھی اور اپنے پاؤں کی ہیلز کی قید سے آزاد کرواتے ہوئے وہ دور پھینک دی۔ اب وہ ننگے پاؤں ہاتھ میں کلچ لیے روتی انجان رستے پر جا رہی تھی۔ تم سب جھوٹے ہو، ساری دنیا جھوٹی ہے، وہ سب مجھے ہرٹ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ مام، ڈیڈ، بڑی مام، بڑے ڈیڈ، بیری وہ کمینہ 2 ٹکے کا وائلڈ مین باڈی گارڈ، اور یہ گھٹیا ورلڈ فیمس بزنس کا کیڑا، اس کی بھی مجھ سے دشمنی ہے۔ وہ روتی ہوئی اپنے گلے میں سٹون نیکلس نکال کر روڈ پر پھینکتی، کانوں سے اسٹڈ نوچنے لگی تھی۔ وہ رو رہی تھی کہ آس پاس سے گزرتی گاڑیوں کی پرواہ کیے بغیر ایک ہاتھ میں کلچ پکڑے دوسرے سے مسلسل بہتے آنسو صاف کرتی ہوئی بیچ بیچ چیختی اور بے آواز رو رہی تھی۔ اپنے اندر کے درد سے تھک چکی تھی اور اس قدر مشکل زندگی سے بیزار ہو چکی تھی۔ اپنے دکھوں کا سوچتی تڑپتی اپنے غموں میں کھوئی وہ کافی دور نکل آئی تھی۔ آس پاس کے ماحول کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی اس نے سنسان راستے اور گھنے جنگل کی طرف دیکھا تھا۔ بس جس طرف سیدھا راستہ جا رہا تھا اس پر چلتی وہ کسی کلب کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ہم کچھ مدد کروا دیں، اس بوجھ سے بھی آزاد کروانے میں۔ رات کی رانی پیچھے سے مغرو آواز پر روتی ہوئی ہانیہ ٹھٹک کر رکی تو مڑ کر 2 لڑکوں کی کمینگی سے کھڑا مسکراتے پایا۔ بکواس مت کرو، یہ بتاؤ یہاں آس پاس کوئی کلب ہے؟ وہ جھڑکتی ہوئی اپنے آنسو صاف کرتی پوچھنے لگی۔ دونوں لڑکوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی اور آنکھوں میں اشارہ کیا۔ تم رو کیوں رہی ہو رات کی رانی؟ بریک اپ ہو گیا ہے کیا؟ ایک نے پچکارتے ہوئے پوچھا تو ہانیہ کو بہزاد کی یاد آئی اور وہ زور سے رونے لگی۔ دونوں ہڑبڑا گئے۔ ارے ارے ارے، رو کیوں رہی ہو؟ دونوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس کے قیامت ہیز سراپے کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں ہوس تھی۔ ہانیہ ان کے لہجے میں فکر مندی محسوس کرتی سسکی۔ اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو وہ بھی مجھ سے یوں پوچھتا، پر میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ وہ ہچکیاں لیتی نیچے بیٹھ گئی تو وہ دونوں بھائی لفظ پر سٹ پٹا گئے اور اسے یوں بیچ راستے میں بیٹھا دیکھ کر ماتھا مسلنے لگے۔ تم کلب کو پوچھ رہی تھی نا، آؤ تمہیں چھوڑ آئیں، وہاں پاس ہی کلب ہے، وہ بھی بہت بڑا اور خوبصورت۔ ایک نے آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے دوسرے کو سمجھایا کہ کچھ تو کر۔ دوسرا ایک دم اس کے سامنے آیا۔ ہانیہ منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے رو رہی تھی۔ مجھے اب کلب نہیں جانا، تم دونوں سے باتیں کرنی ہیں، بیٹھو یہاں۔ اس نے میکسی کی آستینوں سے منہ صاف کرتے ہوئے دوسرے کو بھی بیٹھنے کا کہا۔ یہاں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ آؤٹ سائڈ پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ یہاں سے اگر کوئی گاڑی ہمیں کچھ کر چلی گئی تو ہماری تو ابھی بھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ پہلا جو کھڑا ہوا تھا وہ اسے سمجھانے لگا اور اس کا ارادہ اسے ساتھ لے جانے کا تھا۔ وہ کب سے چھپ کر اس کا پیچھا کر رہے تھے جو اپنے آپ میں گم چلتی جا رہی تھی۔ نہیں مرتے، بیٹھو تم، ورنہ ابھی باڈی گارڈ سے کہہ کر ہڈیاں توڑوا دوں گی۔ اس کے انکار کرنے پر غصے سے چیختی تو ناچار دونوں کو 2 منٹ بیٹھ کر اسے اپنے یقین دلانا پڑا کہ وہ بہت اچھے انسان تھے، وہ ان پر بھروسہ کر سکتی تھی۔ پوچھو گے نہیں رو کیوں رہی ہوں؟ کلائی سے ٹیشو نکال کر اس نے ناک صاف کرتے دونوں سے کہا تو بس بات میں سر ہلانے لگے۔ رو کیوں رہی ہو رانی؟ دونوں نے پچکارتے پوچھا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ مت پوچھو کیوں رو رہی ہوں۔ وہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی اور دونوں کو جھٹکا لگا۔ ابھی اس نے ہی تو کہا تھا کہ پوچھو، اب پوچھنے پر مت پوچھو یار، ہم کیا کر رہے ہیں، اٹھا کر لے چلتے ہیں، ایک نے دوسرے کے کان میں کہا تو اس نے ہانیہ کو دیکھا۔ پہلے ہی رو کر مر رہی ہے، تھوڑا سنبھلنے دو پھر کرتے ہیں کچھ، ورنہ ایسے دل نہ پھٹ جائے۔ لڑکی کا کوئی عام شخصیت نہیں لگ رہی، یہ مروا سکتی ہے۔ سنا نہیں کیا کہا اس نے؟ باڈی گارڈ دوسرے لڑکیوں کے سمجھانے پر پہلے والا سر ہلانے لگا۔ میرے ساتھ بہت برا کر رہے ہو، وہ بھاری آواز میں منہ صاف کرتے ہوئی بولی تو اس کی بات دونوں گھبرا گئی۔ ہم نے کیا کیا؟ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ابھی تو کچھ کیا بھی نہیں، کہیں دونوں کی باتیں سن تو نہیں لی اس نے؟ تم دونوں سے نہیں کہہ رہی؟ ہانیہ نے سر نفی میں ہلاتی مسکراتی ہوئی ان کا تھوڑا سا سانس بحال ہوا۔ اگر اس نے تانیہ سے بات کی تو میں اس کا سر کٹوا دوں گی، وہ مجھے نہیں جانتا، مجھے ٹھیک کہا نا؟ اس نے دونوں کی رائے لی تو وہ گھبراتے ہوئے زور و شور سے ہاں کرنے لگے۔ یار کہیں سیریل کلر تو نہیں ہمیں پھنسا رہی ہے جال میں؟ ایک نے دوسرے کے کان میں اس کی دھمکی سن کر کہا تو دوسرا خوفزدہ ہو گیا۔ نہیں معصوم ہے یار، ایسی نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنے دل کے ساتھ بھی اسے تسلی دینے لگا تھا تو دوسرا چپ ہو گیا تھا۔
کیا خسر پسر کر رہے ہو؟ زور سے بولو، تم مردوں کو بیماری ہے خسر پسر کرنے کی؟ اگر آئندہ میرے سامنے خسر پسر کی تو زبان کاٹ دوں گی۔ آئی سمجھ وہ ان دونوں کو اپنا دکھ سنانے بیٹھی تھی، پر دونوں اپنی ہی خسر پسر میں لگے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ چلا اٹھے اور اس کے چلانے پر گھبرا گیا۔ ورلڈ فیمس بہرام ملک کو جانتی ہو؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا تو دونوں نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اپنا سر نفی میں ہلایا۔ دیکھا، اس نے خوش ہو کر تالی بجائی۔ چلو اس گھٹیا بزنس کے کیڑے کے پاس، تاکہ میں اسے بتاؤں کہ یہ دونوں تمہیں نہیں جانتے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور دونوں بھی ساتھ کھڑے ہوئے۔ کمینے، مجھے لگتا ہے سیریل کلر ہے اور اب ہمیں بیوقوف بنا کر لے جا رہی ہے، ورنہ کیسے کوئی اس قدر حسین لڑکی رات کے 2 بجے تنہا باہر نکل سکتی ہے؟ مان نہ مان، یہ کوئی بھوتنی ہے یا کوئی قاتل؟ ایک اپنے ساتھی کے کان میں خسر پسر پھر سے کرنے لگا۔ ہانیہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ بہن تو ایسا کر، یہی رک، میں کچھ مزید لوگوں کو لے کر آتا ہوں، وہ بھی نہیں جانتے بہرام ملک کو۔ وہ دونوں اپنے منصوبے کو بھاڑ میں بیچتے اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگنے لگے۔ اے رک، ورنہ میں ابھی گولی چلا دوں گی۔ انہیں بھاگتا دیکھ ہانیہ پیچھے سے گلا پھاڑ کر چیخی، سب مجھ جیسے نہیں ہوں گے جو آپ کی اس قدر خوفناک دھمکیوں کو برداشت کریں گے۔ بہزاد نے پیچھے سے جھک کر مسکراتے لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس اچانک سرگوشی پر اس نے ویرانے میں ہانیہ کی چیخ میں بلند ہوئی آہ آہ آہ، بھوت بھوت بھوت۔ وہ ہاتھ پیر مارتی آنکھیں میچ کر چیختی رہی اور اس کی حالت دیکھ کر بہزاد نے کہکا لگایا، میڈم میں ہوں وائلڈ مین۔ اس نے مسکراہٹ ضبط کرتے اسے اشاروں سے پکڑ کر روکا تو اس کی آواز پہچانتی آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتی چپ ہو گئی۔ اندھیرے میں سامنے کھڑے بہزاد کو دیکھ کر اس کا دل دھڑک اٹھا۔ بہزاد نے مسکرا کر اس کی سرخ سوجی آنکھوں میں دیکھا۔ چٹاخ اگلے ہی لمحے ایک زوردار آواز خاموش فضا میں گونجی۔ بہزاد نے حیرت سے اپنے گال پر ہاتھ رکھا، یو وائلڈ مین، کمینے لفنگے لوپر 2 ٹکے کے باڈی گارڈ کہاں تھے اتنے دن؟ وہ چیخ چیخ کر روتی اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں کے مکے برسانے لگی۔ میڈم بس کر دیں، انسان ہوں۔ وہ اس کی کلائی پکڑتے ہوئے کھڑا اٹھا اور وہ رکی اور اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہیں ابھی کے ابھی فارغ کرتی ہوں جاب سے، مجھے نہیں چاہیے ایسا گھٹیا باڈی گارڈ۔ وہ اس کو کالر کو پکڑتی جھٹکا دیتی چیخی اور بہزاد مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ پر ہانیہ خاموش ہوتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ بیری، تم بیری ہو نا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر پوچھنے لگی۔ بہزاد کی آنکھیں بھر آئیں، پر وہ کمال مہارت سے چھپا گیا۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا اپنی میڈم کی تکلیف پر۔ کیا ہوا ہے میڈم؟ اس نے بھی اس کے چہرے کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں بھرا اور اس کا سہارا پا کر اس کے سینے میں چھپ گئی۔ بیری، مجھے چھپا دو، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھے یہاں بہت ہرٹ کرتے ہیں لوگ۔ بہزاد نے آنکھیں موند لیں اور آہستہ سے اپنے بازوں کے حصار اس کی نازک کمر کے گرد بنایا۔ دونوں خاموش کھڑے تھے اور خاموش ہو گئی تھی اپنے گرد اس کا حصار پا کر، اور وہ اتنے دن کے بعد اسے سامنے پا کر بے خود سا۔ کچھ دیر کے لیے اس کا درد، دکھ، سب کچھ خود میں منتقل کرنے لگا۔ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے کر اپنی موجودگی کا احساس دلاتا خود میں چھپانے لگا۔ کون ہے بیری میڈم؟ اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے پوچھا ہانیہ نے۔ اس سوال پر نظریں اٹھائیں اور اسے دیکھا۔ تم؟ فوراً جواب دیا۔ میں؟ وہ حیرت سے بولا، ہاں تم۔ وہ اپنی بات پر زور دے کر بولی، مگر میڈم میں تو بہزاد ہوں، بیری نہیں۔ اس نے ہانیہ کی تصحیح کی تھی، میرے لیے، میرے دل کے لیے تم ہی بیری ہو۔ وہ اس کا چہرہ اپنے روئی جیسے نرم ہاتھوں میں بھر کر بولی، اسے سوچ لیا تھا کہ وہ کل جائے گی اور اسے کیسے بھی کر کے اس گھٹیا انسان سے جواب لے گی، پھر اس سے طلاق لے کر بہزاد کے بارے میں اپنے ڈیڈ سے بات کرے گی اور پھر بات کرے گی کہ ہادی سے نہیں، مجھے بہزاد سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اگر آپ دوست کی حیثیت بیچ لائے تو اپنی بیٹی کا مرا ہوا منہ دیکھیں گے آپ کے دل کے لیے۔ وہ حیران ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا تو ہانیہ نے ابرو اچکائے۔ ابھی حق کس خوشی میں کیا؟ وہ اسے سے کمر پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگے، اور کس سے آ گیا وہ میڈم؟ اسے سمجھ نہ آیا کیا جواب دے۔ گھر سے تو بہت کچھ سوچ کر نکلا تھا، پر اسے سامنے پاتے ہی وہ الجھ رہا تھا اور کیا کہے۔ ہانیہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی۔ ایسا ہی تو تھا، وہ جب بھی پاس آتا تو صرف سکون چاہتی تھی، اور پاس آتا تو ہر غم درد بھلا دیتا، پھر کیوں نہ اس کی سمت کھینچتی۔ وہ اسے نہ اس کے حلیے کی پرواہ تھی اور نہ ہی اس کے سٹینڈرڈ کی، وہ صرف سکون چاہتی تھی۔ ویسے بھی اس کی کیسے بیزار ہو گئی تھی جس میں سر پر ہر وقت موت کا فرشتہ سوار رہے۔ اگر کچھ بھی الٹا سیدھا کہا تو ابھی مسل کر رکھ دوں گی۔ وہ ایک ہاتھ اس کا کالر پکڑتی گھرائی تھی اور بہزاد نے کہکا لگایا، اس کا کالر تو چھوڑ دو۔ آپ کا کالر تو چھوڑیں، اس وقت میں ڈیوٹی پر نہیں ہوں۔ اس کے کہنے پر ہانیہ نے مسکراتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں بھی اس کی کالر کو پکڑ لیا اور اپنے پاؤں اس کے شوز کے اوپر رکھ کر کھڑی ہوگی۔ بہزاد اپنی سانس روک کر اسے دیکھنے لگا اور اس کے بے حد نزدیک تھی، اتنا نزدیک کہ اس کی پلکیں اس کی پلکوں کو چھو رہی تھی۔ اور ہانیہ نے پن ناک اور اس کی ناک سے جوڑی، آئیے آپ کو گھر چھوڑ دوں۔ وہ کترا کر بولا اور اس کی آنکھیں بند کیے وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے،
اس کے ساتھ کھڑی رہی اور اس کی گردن اپنے دونوں بازو میں حمائل کیے۔ بہزاد کی سانس اس کی سانسوں سے الجھ رہی تھی۔ میڈم، وہ بیچارگی سے بولا اور اس کے گرنے کے ڈر سے بہت آہستگی سے اس کے نازک کمر میں اپنا بازو ڈالا اور اس کے لمس پر ہانیہ کی سانس اٹکی۔ تم اسے بتا دو باڈی گارڈ کہ میں صرف تمہاری ہوں اور اپنے بیری کی اور کسی کی نہیں۔ اور اس کے کہنے پر بہزاد نے بھی مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنا حصار تنگ کیا تھا۔ تم اور کسی کی ہو بھی نہیں سکتی ہنی، اس نے دل میں کہتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور ہانیہ مسکراتی ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اسے اپنی بائک کے پاس لایا اور اس کی سبز جھیل سی آنکھوں میں دیکھتے اسے نیچے اتارا۔ وہ شرما کر پلکیں جھکا گئی، جس پر بہزاد کے لبوں کو خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا۔ تم یہاں کیسے پہنچے؟ اور اس کی کلچ اٹھا کر واپس آنے پر ہانیہ نے پوچھا۔ جہاں آپ ہوتی ہیں وہیں میں ہوتا ہوں میڈم، اس لیے تو آپ کا باڈی گارڈ بنا ہوں۔ وہ بائک پر بیٹھا اسے سٹارٹ کیا۔ یہ بائک اس نے پہلی سیلری ملنے پر لی تھی۔ اوہ، تو تمہارا مطلب تم چھٹی پر ہونے کے باوجود بھی ڈیوٹی کر رہے تھے؟ وہ اس کے اشارے پر اس کے پیچھے بائک پر بیٹھتی گویا ہوئی۔ بہزاد نے کوئی جواب نہ دیا، البتہ بائک آگے بڑھا دی۔ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے اس کی پشت پر اپنا سر ٹکایا۔ میں بائک پر پہلی بار بیٹھ رہی ہوں، دونوں بازو ہوا میں پھیلا کر خوشی سے کھلکھلا اٹھی۔ جانتا ہوں۔ بہزاد نے اسے بیک ویو مرر سے دیکھا اور مسکرا دیا۔ آپ اتنی رات میں پارٹی سے باہر کیوں نکلی؟ اس کے سوال پر ہانیہ کے چہرے پر چھلکتی خوشی غائب ہوگی۔ بس کسی گھٹیا ترین انسان کی وجہ سے، وہ تلخی سے بولی۔ ضرور اس کے انکل کا بیٹا ہوگا۔ بہزاد نے دل میں سوچا۔ سنو، اگر کچھ ایسا کرو نا کہ سب دکھ ختم ہو جائیں اور میں خود کو خوش نصیب محسوس کروں۔ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتی آہستہ سے بولی، میں تھک گئی ہوں اور مزید کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ ابھی تو ڈیڈ نے پتہ نہیں کون سا وبیلا کرنا ہے ہماری شادی پر۔ وہ کچھ نہ بولا تو کیا کہتا؟ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ میڈم، آپ یہ پہن لیں، ہم شہر میں داخل ہونے والے ہیں۔ آپ کے پاؤں ننگے ہیں اور حالت بھی بکھری ہوئی ہے۔ اور اس نے بائک روک کر ہیلمٹ اس کی طرف بڑھایا، جسے ہانیہ نے مسکرا کر تھام لیا اور اپنے بالوں کو جوڑے کی قید سے آزاد کر کے اپنے سر کو اس سے کور کر لیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے بائک اسٹارٹ کرنے کا کہا۔ شکر ہے میں پارٹی سے واپس آ گئی تھی تم تو۔ وہ بائک کی سواری پر خود کو آزاد فیل کرتی خوشی سے بولی اور بہزاد نے تیویاں چڑھائی۔ شکر کریں وہ دونوں لڑکے بزدل تھے اور آپ کے میک اپ والے فیس سے ڈر گئے، ورنہ جانتی تھی کیا ہوتا۔ وہ غصے میں بولا تو اس کی بات پر ہانیہ نے لب سکیڑے اور ناک سرخ ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ کیوں آئے تھے میرے پاس؟ واٹ ڈو یو مین وائلڈ مین؟ میں میک اپ میں اب کیسی لگ رہی ہوں؟ تمہارا مطلب میں کوئی بھوتنی لگ رہی ہوں جس کی وجہ سے وہ مجھے دیکھ کر بھاگ گئے ہیں؟ ڈر کر بھاگے۔ اس نے اپنے ناخن اس کے شانوں میں گھسیٹ دیے تھے۔ ماشاءاللہ، کافی عقل مند ہے، وہ کہہ کر لگا کر بولا اور اس کی غصے بھری آواز سن کر زن سے بائک کی سپیڈ بڑھائی، جس سے وہ ڈر کر مزید اس کے قریب ہو گئی تھی۔ اور جب اس کی حرکت سمجھی تو وہ شرمندہ ہوتی اس کی پشت پر مکے مارنے لگی۔ سنو، پرسوں سے آ جانا جاب پر، اور یاد رکھنا تانیہ سے دور رہنا۔ وہ لومڑی مجھے بالکل پسند نہیں۔ اور اس کے وان کرنے پر اس نے سر ہلا دیا۔ ویسے میڈم، آپ خام خواہ تانیہ سے چڑھتی ہیں، وہ تو بہت سویٹ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں نا، ہاں، ہنی جیسی میٹھی۔ ہانیہ جو اس کے سر ہلانے پر مطمئن ہو کر آس پاس سے آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی، اس طرح کھل کر تازہ ہوا میں سانس لے رہی تھی، بہزاد کی بات سنتے اور سمجھتے ٹھٹک کر اس کے سر کو دیکھنے لگی۔ یو کمینے لفنگے وائلڈ مین، ہنی میں ہوں تمہاری، اور ہنی انڈرسٹینڈ، اگر آئندہ میرے علاوہ کسی کو ہنی کہا تو تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ نہیں ہے وہ کوئی اچھی وچی، ایک نمبر کی بیکار ہے۔ جب اسے پتا ہے کہ تم میرے ہو تو پھر کیوں بیچ میں ٹانگ اڑا رہی ہے؟ وہ اس کی گردن میں ناخن چبو کر بولی اور وہ کرا اٹھا۔ آہستہ میڈم، اس کے منہ سے سسکاری نکلی تو وہ کھلکھلا اٹھی۔ اتنے میں ہی مر جاتے ہو، ہا ہا ہا۔ اس کی گردن پر اپنے ناخنوں سے پڑنے والے سرخ نشانوں پر انگلی پھیری۔ اگر اس چڑیل سے آئندہ بات کی تو ان ناخنوں سے تمہاری گردن 2 حصوں میں تقسیم کر کے اپنے کتوں کے سامنے ڈش بنا کر پیش کر دوں گی۔ وہ اس کی معصوم مگر خطرناک دھمکی پر جھٹ سے سر اسبات میں ہلانے لگی اور کچھ ہی دیر میں اپنی پشت پر اس کا نرم لمس محسوس کرتے اس کے اندر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ کیا ہوا؟ ہر سب جب اسے موبائل جیب میں رکھتے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگے۔ کچھ نہیں، جہاں سے لون لیا ہے ٹینڈر پر کام کرنے کے لیے، وہاں کے بینک کی شرائط میں تبدیلی کر دی گئی ہے، وہ بھی اچانک سے۔ اب وہ مجھے اسے گھا رہے تھے کہ میں نے کہا کہ یہ تو دھوکہ ہے میرے ساتھ۔ آپ پہلے بتا دیتے کہ 2 ماہ بعد پیسے واپس نہ کیے تو پراپرٹی سیل کر دی جائے گی، تو میں کبھی بھی آپ سے لون نہ لیتا۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ وجوہات کی بنا پر یہ تبدیلی لائی گئی ہے، شرائط بھی ابھی دیر نہیں ہوئی اور آپ واپس کو لون کینسل کروا سکتے ہیں، وہ بتانے لگا۔ اور خارج صاحب اس کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ بھائی یہ تو غلط ہے، ایسے اچانک کیسے شرائط میں تبدیلی کر سکتے ہیں؟ وہ 2 مہینوں کے اندر پیسے واپس، مطلب جو 4 ماہ کی مہلت تھی وہ کینسل؟ انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے پوچھا۔ تو فواز صاحب نے پریشانی سے سر ہلایا۔ اب ایسے کیسے
پیسے واپس دے دوں؟ اتنا پیسہ میرا تو لون لیا ہوا آدھا پیسہ خرچ ہو چکا ہے ٹینڈر پر۔ انہوں نے پیشانی مسلی اور حارث صاحب نے حوصلہ دینے کے لیے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ 2 ماہ میں تمہارا ٹینڈر تیار ہوگا، مال بہرام ملک کے حوالے کرتے ہی پیسے تمہیں مل جائیں گے، تم انہیں دے دینا، ٹینشن نہ لو، اور آئندہ کبھی بھی وہاں سے لون مت لینا۔ اس کی بات سے متفق ہوتے ہوئے جہاں وہاں دیکھنے لگے۔ ہنی بیٹا کہاں ہے؟ میں کافی روڈ بیہیو ہو گیا تھا اسے شرمندگی سے کہتے ہوئے انہوں نے ہانیہ کو حال میں ڈھونڈا پر وہ کہیں نہیں ملی۔ یہیں کہیں ہوگی اپنی فرینڈ کے ساتھ، حارث صاحب نے بتایا۔ تمہیں معلوم ہے مجھ پر حملہ کرنے والے میرے مخالف ہیں جو اب جیل میں پڑے ہیں۔ ابھی میری آئی جی سے بات ہوئی ہے، حارث صاحب نے مسکراتے ہوئے بتایا تو وہ چونکی۔ کب؟ اتنی بڑی بات وہ اتنے آرام سے بتا رہے تھے، وہ تو بڑا قصہ ہے، پر ابھی پارٹی میں آنے سے پہلے کال آئی تھی۔ میڈیا میرا ری ایکشن جاننے کے لیے بے چین تھی، تبھی تو باہر بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ وہ ہنس پڑے۔ اچھا پھر ہانیہ کے ساتھ جو ہوا اس کو کچھ معلوم ہوا؟ فواد صاحب نے پوچھا۔ نہیں، اس کا بھی معلوم کروا لوں گا جلدی، الیکشن قریب ہیں، پہلے وہ جیت جائیں پھر۔ حارث صاحب مایوسی سے بولے۔ فواد صاحب نے لب پیچھے اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے کیا وہ دھاڑ کر بولے، پارٹی میں موجود نہیں؟ کافی سارے کیٹس ان کے چلانے پر ان کی جانب بڑھے۔ کیا کر رہے ہو فواد؟ حارث صاحب نے ناگواری سے ٹوکا اور اس کی سفید پڑتی رنگت دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ میرے پیچھے آؤ، وہ کہتے ہوئے دوسرے فلور پر جانے لگے اور ان کے پیچھے حارث صاحب بھی لفٹ میں داخل ہو گئے۔ کیا ہوا؟ لفٹ میں داخل ہوتے حارث صاحب نے پوچھا۔ حارث براک ڈینل کا مرڈر ہو گیا ہے، کسی نے اسے 2 گولیاں سینے پر مار دیں اور ایک اس کی ٹانگ میں۔ ہوپ سے ڈوبی فواد کی آواز، حارث صاحب کی رنگت زرد پڑ گئی۔ میں نے اسے 2 گولیاں سینے میں ماری اور اسے بچانے والے کو 1 گولی۔ ہاں ہاں ہاں، سالوں پہلے کی آواز حارث صاحب کی کانوں میں گونجی۔ انہوں نے بے ساختہ سر نفی میں ہلایا اور لفٹ کے رکنے پر دونوں باہر نکلے اور راہداری سے گزرتے بائیں جانب بنے ایک عالی شان روم میں داخل ہوئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے فواد؟ ان کے لہجے میں کپکپاہٹ تھی۔ تم بھول رہے ہو، اس نے یہ ایک نہیں دوسرے بھی کئی مرڈر کیے ہیں۔ فواد صاحب نے انہیں یاد دلایا تو وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگے۔ روم میں کافی دیر سکوت چھایا رہا اور کچھ ہی دیر کے بعد روم کی فضا میں دونوں کے بلند اور بانگ کہہ کے گونجے تھے۔ شکر ہے حرام خور گیا، ورنہ اسے آؤٹ کرنے کو میں سوچ ہی رہا تھا۔ فواد صاحب کی مکروہ آواز گونجی تھی۔ چلو، یہ جس نے بھی کیا اچھا کیا، اب اس ایس پی زبیر کا سوچو، دن بدن گلے پڑتے جا رہا ہے۔ حارث صاحب کے کہنے پر فواد نے اسے دیکھا۔ اس طرح سب کو نکالیں گے تو پھر سنبھالے گا کون؟ اب اس براق کے حصے کا کام کون کرے گا؟ اور حارث صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ اگر اس ایس پی نے مزید منہ کھولا تو کمشنر سے کہہ کر سسپینڈ کروا دیں گے۔ فواد صاحب کی آئیڈیا میں دم تھا، جس پر حارث صاحب مسکرائے۔ بہت خوب، ویسے تم جاؤ گے وہاں اس کے آخری مرتبہ دیدار کے لیے؟ حارث صاحب نے منہ میں سگار دباتے پوچھا۔ دفع کرو، میں نے تھوڑی کہا تھا لڑکیوں کے پیچھے پڑے رہو۔ ویسے اس کے بھتیجے نہیں مارا ہوگا اسے، کافی ٹائم پہلے بھی وہ اس پر 2-3 اٹیک کروا چکا ہے۔ حارث صاحب کچھ جھکے اور پھر سر ہلا گئے۔ انکل آپ یہاں ہیں تو ہانیہ کہاں ہے؟ ہادی ناک کرتا ہوا روم میں آ کر حارث صاحب سے پوچھنے لگا۔ وہ گھبرا کر صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب کہاں ہے؟ نیچے ہال میں ہے، میں اسے وہیں ابھی چھوڑ کر آیا تھا۔ ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، انہیں کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ نہیں ہے حال میں، تانیہ کا کہنا ہے کہ اس نے ہانیہ کو بیک ڈور سے ڈور کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اس بیوقوف لڑکی کی حرکت پر دانت پیسنے لگے اور حارث صاحب کا تو کاٹو بدن میں لہو نہیں والا حال تھا۔ ماما میں دیکھتا ہوں۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا موبائل نکالا اور کپکپاتی انگلیوں سے اس کا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ ان کی بیٹی، ان کی جان، ان کی آتی جاتی سانسوں کی ڈوری، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو وہ کہیں کے نہیں رہتے۔ ان کی تو زندگی ختم ہو جاتی۔ فواد صاحب نے ہادی کو ایک گھوری ڈالی جو بیزاریت بھرے لہجے تاثرات سے جائے کھڑا تھا۔ ہیلو ہیلو ہیلو، کہاں ہو تم ہانی میری جان؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کہاں ہو؟ مجھے جلدی بتاؤ، یہاں کیوں نہیں ہو؟ اس جے 2 بیلز پہ کے بعد کال پک کرنے پر انہوں نے سکون کا سانس لیا اور رومال نکال کر ماتھے سے پسینے صاف کرنے لگے۔ اس کے بارے میں ذرا سی کسی کے منہ پر ایسا ویسا سنتے ہی انہیں لگتا تھا کہ اسے کچھ ہوا تو نہیں، ان کا دل بند ہو جائے گا۔ گھر کس کے ساتھ گئی تم اور کیسے؟ عبداللہ اور باقی کی گارڈز تو یہاں ہیں۔ وہ غصے سے اس کی نادانی پر دھاڑے تھے۔ بہزاد دوسری طرف سے بہزاد کے نام پر سب چونکے۔ اچھا تم مجھ سے کہو وہی رہے، میں تم سے آ کر بات کرتا ہوں۔ اتنی بڑی نادانی کوئی کرتا ہے کیا؟ تم اپنے روم میں رہو۔ خبردار باہر نکلی تو بہزاد سے کہو کہ لاؤنج میں بیٹھے۔ وہ درستی سے حکم دیتے ہوئے کال منقطع کر گئے تھے۔ انہوں نے سکون کا سانس لیتے سگار کا کش لیا۔ کیا ہوا انکل؟ کہاں ہے ہنی؟ ہادی نے زب سے لب پینچ کر ڈیڈ کو اپنی طرف دیکھا، جنہوں نے نظریں چرا لی۔ کچھ نہیں بیٹا، ہنی کو شاید یہاں اچھا فیل نہیں ہو رہا تھا، اس کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس نے بہزاد کو بلایا اور گھر آرام کرنے چلی گئی۔ حارث صاحب کے کہنے پر ہادی نے سمجھا کر سر ہلا دیا۔ اب تو دولت کو چھوڑ کر اس کے ڈیڈ کو کچھ غیرت آئے کیا وہ اس لڑکی سے شادی کرے؟ وہ کر سوچ رہا تھا۔ ہانی
کے پاس باڈی گارڈ کا نمبر بھی ہے۔ اس نے طنزیہ لہجہ اپنایا پر حارث صاحب اپنی سوچوں میں گم محسوس ہی نہ کر سکے۔ ہاں ضروری تھا، اچانک ضرور پڑ سکتی ہے۔ اس کے جواب پر جہاں فواد صاحب نے ہاں میں ہاں ملائی تھی وہیں ہادی تیش میں دانت پیستا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ آپ دونوں بھی آ جائیں، گیسٹ ویٹ کر رہے ہیں آپ کا۔ وہ دونوں سے کہہ کر وہاں سے چلا گیا تو فواد صاحب نے حارث صاحب کے چہرے کو دیکھا۔ پیسے آ گئے مال کے تمہارے اکاؤنٹ میں؟ ان کے پوچھنے پر فواد صاحب نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، اس بار کچھ ویٹ کرو جب تک براق کی جگہ کسی کم پیسوں والے دوسرے بندے سے بھروسے مند انسان کو تلاشیں۔ حارث صاحب نے آئندہ کا لائحہ عمل بتایا۔ ٹھیک ہے، فواد نے حامی بھر لی۔ ویسے معلوم ہے اس پر کروڑوں کی ڈیمانڈ کر رہا تھا سالہ، فواد صاحب کے کڑوے لہجے میں بولے۔ کون براق؟ اس کی بات پر حارث صاحب چونکے۔ ہاں وہی کمینہ، کسی ایکٹریس گرل فرینڈ کو ڈائمنڈ والی نیل پالش لے کر دینی تھی اور ابھی جو مارکیٹ میں آئی جس کی قیمت کروڑوں میں ہے تھی۔ فواد صاحب کی بات پر انہیں حیرت نہیں ہوئی تھی کیونکہ حارث صاحب کو معلوم تھا کہ اس نے ساری زندگی سارا پیسہ ایسے ہی اڑایا تھا۔ تم نے بتایا نہیں کیسے؟ تمہارے مخالف پکڑ کے؟ فواد صاحب کے پوچھنے پر حارث صاحب نے انہیں ساری کارروائی بتایا اور جس پر انہیں حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا۔ اچھا کیا اس لڑکے نے ریکارڈنگ کر لی جو میڈیا اور پولیس کے کام آ گئی۔ ویسے کافی چلاک لگتا ہے، بہت ہی تیز ہے۔ فواد صاحب کی بات پر حارث صاحب نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ کچھ بھی تھا وہ اس کا فرض تھا۔ اب اس پر نظر رکھو، کوئی بھی اتنا بھی اپنا نہیں ہے جس پر تم جیسی انسان نے آنکھیں بند کر بھروسہ کر لیا۔ لفٹ میں داخل ہوتے فواد صاحب کی طنزیہ آواز پر حارث صاحب کے لب مسکرائے۔ مجھے اس سے بہت زیادہ امیدیں ہیں فواد، بے فکر ہو، وہ مانی ہنسی سے کہتے فواد صاحب کو الجھایا گیا۔ لفٹ سے نکلتے ہی وہ ہال میں واپس داخل ہوئے تھے۔ بائک خان مینشن کے پورچ میں رکی تو وہ مسکراتی ہوئی بائک سے اتری اور گارڈز کے کھڑے حیرت سے کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے تو کبھی بہزاد کو جس کے پیچھے کھڑی ہانیہ خان۔ ان کی نک چڑھی میڈم بائک سے ہیلمٹ اتار کر نیچے اتری تھی۔ شاک کی حالت میں مرنے کا مقام تھا ان کے لیے۔ کھلی ہوئی ہوا میں آزادی کا سانس لے کر آج خوب انجوائے کیا میڈم آپ کا بٹوا۔ بہزاد نے بائک سے اتر کر اس کا کلچ تھمایا۔ ہیں بٹوا کیا؟ وہ کلچ تھام کر جہاں وہاں دیکھنے لگی۔ میڈم اسے بٹوا ہی کہتے ہیں، آپ تو انگلش والے لوگ ہیں نا، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ہم سادہ لوگ بٹوا ہی کہتے ہیں، اس نے کلچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سمجھایا۔ وہ حیران رہ گئی۔ بٹوا؟ وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی بڑبڑاتی اپنے کلچ کو دیکھنے لگی اور بائک پر لٹکتے شاپر کو اتار کر نیچے اس کے پیچھے آیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے مڑ کر پیچھا تو پوچھا۔ آپ کے جوتے اور زیور۔ اس کے مسکرا کر بتانے پر وہ حیران نہیں ہوئی، وہ کب سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ البتہ جوتوں اور زیور پر ہنسی ضرور رہی۔ لاؤنج میں آ کر صوفے پر گرنے کے سی انداز میں بیٹھی۔ تم لوگوں کی زندگی کتنی حسین ہے وائلڈ مین۔ وہ رشک سے گویا ہوئی۔ سوچ کی بات ہے میڈم، ہم غریبوں کو امیروں کی زندگی اور حسین لگتی ہیں اور امیروں کو ہماری۔ وہ مسکراتا ہوا شاپر ٹیبل پر رکھ کر سامنے کھڑا ہوا۔ تم بیٹھو، ہانیہ نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ یہیں ٹھیک ہوں، بہزاد حیرت سے بولا۔ کھانا کھایا؟ وہ صوفے پر سیدھی بیٹھتی ہوئی بولی۔ نہیں، یہاں سے جا کر کھا لوں گا۔ اب میں جاؤں؟ اس نے اجازت مانگی اور ہانیہ نے تیوری چڑھا کر اسے دیکھا۔ کچھ کہنا چاہا اس سے پہلے کہ کلچ میں ملوث موبائل بج اٹھا۔ میں دیکھ رہی ہوں، یہی رہو۔ وہ اسے 2 انگلیوں سے اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتی باور کروا رہی تھی کہ میں تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ بس یس ڈیڈ۔ وہ اٹھ کر اندر کچن کی طرف بڑھی۔ گھر پر ہوں اور بہزاد کے ساتھ آئی ہوں، مجھے وہاں اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے استفسار پر اس نے بتایا بہزاد موجود ہے؟ اوکے میں کہتی ہوں۔ اس نے بائک کہہ کر کال کاٹ دی۔ سنو باڈی گارڈ یہاں آؤ۔ اس نے کچن سے آواز لگائی تو وہ سر ہلاتا وہاں آ گیا۔ جی میڈم۔ وہ کچن میں آیا اور اسے دیکھا جو پانی کے منہ کی بوتل سے لگائے سر اٹھا کر پانی پی رہی تھی۔ اس کی شفاف سرائی دار گردن پر جیسے شبنم کی قطرے گرنے لگے۔ بہزاد کے وجود میں اس کے منظر کو دیکھ کر سنسناہٹ سی پھیل گئی تھی۔ وہ گھبرا کر آنکھیں پھیر گیا۔ تم پیو گے وہی بوتل؟ ہانیہ نے اس کی طرف بڑھائی۔ بہزاد نے اس بوتل کو دیکھا۔ پیاس تو اسے لگ رہی تھی پر وہ ایسی غصہ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں، اس نے انکار کیا۔ ہانیہ نے مسکرا کر اسے تم بہت ڈرتی ہو مجھ سے، ہے نا؟ وہ مسکرائی۔ نہیں میں ڈرتا نہیں، آپ کی عزت کرتا ہوں۔ آپ میڈم ہیں میری، جس میں آپ نے پانی پیا اسی سے میں پانی پی لوں تو اس سے ہم دونوں کی حیثیت میں کیا فرق رہ جائے گا؟ بہزاد نے سنجیدگی سے کہا تو وہ لب پیچ گئی۔ بھاڑ میں بھیجو حیثیت کو، جب میں کہہ رہی ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا حیثیت سے تو تم کیوں بار بار اس کا ذکر کرتے ہو؟ ایک بات کان کھول کر سن لو وائلڈ مین۔ وہ چیختی ہوئی چھری اٹھا کر اس کی گردن پر رکھتی خطرناک تیور لیے بولی تو بہزاد پھر اس کی پر کسائی والا دورہ پڑتے ہی دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبا گیا تھا۔ عزت کرتے رہو، صرف میری نہیں سب لڑکیوں کی، پر یہ یاد رکھو کہ آئندہ جو بھی کہوں اس میں کبھی حیثیت، کبھی اوقات، نفرت اور ناراضگی نہ ہو، انڈرسٹینڈ؟ اس نے کہتے ہوئے اپنے دوسرے ہاتھ میں موجود پانی کی بوتل بہزاد کے لبوں سے لگا دی اور اس کی گردن پر چھری زور دیا۔ وہ بے بس ہو کر پانی پینے لگا۔
کیا ہے ہانیہ؟